حامد میر صاحب کے قاتلانہ حملے کے حوالے سے بھی ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، وہ کتنا منطقی انجام پہ پہنچا؟ وہ اپنے پہ ہونے والے حملے کو سمجھتے ہیں کہ کیا وہ مطمئن ہے اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے؟ اور پھر ہم نے دیکھا ابصار عالم کے حوالے سے یہ واقعہ، مفصل گفتگو کریں گے۔ حامد میر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر۔ سر، جو بھی اسٹیبلشمنٹ پہ سوال اٹھاتا ہے اس کے الفاظ پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اس کی باڈی لینگویج پہ اس کے اختلاف کر سکتے ہیں خیالات سے، لیکن قتل کرنا، حملہ کرنا، یہ کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک آئین ہے، اس آئین میں ایک آرٹیکل 19 ہے، تو وہ آرٹیکل 19 میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں جو کہتا ہے کہ آپ نے اپنی آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو جو بھی شخص اپنی آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور کوئی بھی بات کرتا ہے تو اسے وہ بات کرنے کا آئینی حق ہے، اور کسی بھی ادارے کو خواہ کوئی پاکستان کی سلامتی کا ادارہ کیوں نہ ہو، کوئی خفیہ ادارہ کیوں نہ ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی آواز کو دبانے کے لیے اس پر حملہ کرے، اس کو گولی مار دے یا اس کی گاڑی کے نیچے بم لگا دے۔ تو یہ سارے غیر قانونی کام ہیں۔ سر، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جن فیض نے مجھے کال کر کے کہا کہ 92 مخصوص اسی چینل کے بارے میں کیا ہے کہ 92 کھول دیں ورنہ باقی چینلز بھی بند کروا دیں، اور انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ میں دونوں کام ہی نہیں کر سکتا۔ اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو میں نے ایف آئی آر دیکھی ہے اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایف آئی آر میں اگر اس کا ذکر ہوتا یا انہوں نے کسی پہ شک کا اظہار کیا ہوتا تو پھر میں اس پہ بات کر سکتا۔ تو ابھی کیونکہ میری ابصار صاحب سے رات کو ہاسپٹل میں میٹنگ ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی ان کی فیملی نے کوئی ایسی بات کی ہے، نہ ہی ایف آئی آر میں یہ بات موجود ہے، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن سر، جب آپ پہ حملہ ہوا تھا تو بھی سیکیورٹی اداروں پہ سوال اٹھے، آپ کے اپنے چینل نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ نے ایک موقف اختیار کیا تھا، لیکن جب ایک انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی تو اس موقف کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ سر، آپ کتنا مطمئن ہیں اس کمیشن کی رپورٹ؟ دیکھیں، میرا جو موقف تھا وہ یہ نہیں تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چینل نے سپورٹ اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے چینل کو پہلے سے لکھ کے دیا ہوا تھا۔ میں نے خود ایک ای میل کی ہوئی تھی اپنی چینل کی ایڈمنسٹریشن کو، اور ان کو لکھا ہوا تھا میں نے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یا میرے کو حملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار فلاں فلاں لوگ ہوں گے۔ اور پھر جب میرے پہ اٹیک ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاس میری ای میل موجود تھی، بلکہ میری فیملی نے بھی وہی بات کی جو میں نے اپنی ای میل میں لکھی تھی۔ اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا دوسرے یا تیسرے دن، تو اس کے بعد میں نے یہی موقف اختیار کیا تھا جو کہ میرے چینل کا تھا اور جو کہ میں نے ای میل میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو پھر جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہی بات لکھی۔ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 3 جج تھے، اور پہلی اس کی ہیئرنگ کراچی میں ہوئی تھی، اس کے بعد اس کی 2 ہیئرنگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں، اور اس کے بعد اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ اور پھر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، پھر ان کے پاس جا جی، کے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنایا تھا، تو اس کی رپورٹ کدھر ہے، وہ کہاں پہ ہے، رپورٹ کیوں نہیں مجھے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اور حکومت کو نہیں ملی۔ پھر شاید کسی اخبار نے یہ خبر چھاپی تھی کہ جی رپورٹ آ گئی ہے، لیکن بعد میں جب ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس تھے جو انور ظہیر جمالی صاحب، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی، تو وہ ایسی کوئی رپورٹ موجود ہی نہیں ہے۔ تو لیکن سر وہ رپورٹڈلی اس رپورٹ کو سرکولیٹ کیا گیا، تو وہ رپورٹ پھر کس نے سرکولیٹ کروائی اگر وہ رپورٹ غلط اور جھوٹ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ رپورٹ کس نے سرکولیٹ کروائی ہے، لیکن جس رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس وقت کچھ جو صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے پھر باقاعدہ سپریم کورٹ کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو پوچھا تھا کہ وہ جو رپورٹ تھی اس میں بہت سی چیزیں غلط تھیں۔ اگر وہ کوئی مینوفیکچرڈ رپورٹ تھی یا جعلی رپورٹ تھی تو اس میں بہت سی چیزیں غلط تھیں، کیونکہ اس میں مثال کے طور پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارا جو ایک جیو کے کورسپونڈنٹ تھے سوات میں موسیٰ خان خیل، تو وہ صحافی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا طالبان ٹیررسٹ۔
تو اس طرح مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ رپورٹ کسی نے مینوفیکچر کی تھی، وہ کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک اور جرنلسٹ ہیں ARY کے ارشد شریف صاحب، تو انہوں نے کئی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی کہ جی جو حامد میر پر قاتلانہ حملے کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ مجھے دی جائے۔ تو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ جب بھی اٹارنی جنرل سے کہتی تھی کہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ رپورٹ نہیں دے سکتے، بلکہ رپورٹ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو گورنمنٹ کی آفیشیل پوزیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے مطابق وہ رپورٹ ہے ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ ابصار عالم کے اس واقعے کے بعد منطقی انجام تک پہنچے گی یہ تفتیش، اور پتہ لگا سکیں گے کہ کس نے حملہ کیا؟ دیکھیں، ابصار عالم صاحب پر حملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فرد پر حملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بہت سے جو اور لوگ ہیں ان کو پیغام دیا گیا۔ اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جس طریقے سے جو انہوں نے مجھے ابصار عالم صاحب نے رات کو جو تفصیلات بتائی ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی کافی دن سے ان کی ریکی کر رہا تھا، اور اس نے بہت سوچ سمجھ کے جان بوجھ کر ان پر حملہ کیا، اور شاید اگر وہ شور نہ مچاتے یا ریزسٹ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری گولی بھی چلا دیتا، اور وہاں اس واقعے کے کچھ آئی وٹنسز بھی موجود ہیں۔ تو اس واقعے کی میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام آباد کو آپ نے سیف سٹی کیمروں سے بھرا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی کیمرہ لگا ہوگا، اس کیمرے کی فوٹیج بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو اسلام آباد پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد اب کچھ جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو گورنمنٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کمپین چلانی شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کی انکوائری کروائی جائے کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ یعنی وہ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ ابصار عالم پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی یہ پتہ لگایا جائے کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ ایک روٹین بن گیا پاکستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ملالہ یوسفزئی پر حملہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ ایک عام پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہوا، یہ ڈرامہ ہے۔ حالانکہ اس بیچاری بچی کی جو شکل ہے وہی بدل گئی ہے، اس کا منہ جو ہے وہ، اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں تو اس نے بال جو ہیں وہ اس طریقے سے سیٹ کرتی ہے کہ اس کی چہرے پہ جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ نظر نہ آئے۔ تو لوگ جو ہیں وہ بشک ان کا چہرہ ڈی شیپ ہو جائے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں کہ آپ پہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے یہ کل رات کو وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی انکوائری کروائیں گے، تو وہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو اس کی انکوائری کروانی چاہیے۔ لیکن آپ کو امید کیا ہے؟ امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں اب امید تو اچھی رکھوں گا نا۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ اگر شیخ رشید صاحب نے وعدہ کیا ہے اور فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی انکوائری ضرور کروائیں گے، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس میں جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک چیلنج سمجھے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ اوپینین اختیار کر لیا کہ ابصار عالم صاحب کیونکہ صحافت چھوڑ چکے ہیں، ہی از نو مور اے جرنلسٹ، تو اس کو جرنلسٹ کمیونٹی اس کا ایشو نہ بنایا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کا شہری تو ہے نا، تو اس پر اگر حملہ ہوا ہے، اور حملہ جو ہے وہ براڈ ڈے لائٹ میں ہوا ہے، اور وہ زخمی ہوا ہے اور ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹڈ ہے، ابھی تک ہاسپٹل میں ہی ہے، تو اس حملے کی پولیس کو انکوائری تو کرنی چاہیے نا۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حملہ فیک ہے یا ہوا ہی نہیں ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے، تو اس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ ایسا لگتا ہے آخری سوال، حامد میر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے۔ رپورٹڈلی بات کی گئی اس رپورٹ کے حوالے سے جو آپ پہ حملے کے بعد شاید سامنے آ سکتی تھی، یا کہیں اس کو لیک کیا جانے کی کوشش کی، اور آپ کے مطابق ایسی کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، تو سر سوال یہ کہ رپورٹ آتی کیوں نہیں ہے؟ پھر کمیشن کیوں بنا؟ آپ کے حوالے سے رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی آپ پہ جس نے حملہ کیا، وہ کیوں نہیں پتا چلا؟ دیکھیں، ایک تو اس میں کمزوری اس وقت کی حکومت کی تھی۔ اس وقت کی جو حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس حکومت نے یہ اعلان تو کر دیا کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز انکوائری کریں گے،
لیکن جو حکومت ہے اس نے اس کو صحیح طریقے سے فالو اپ نہیں کیا. پھر جو سندھ حکومت تھی وہاں پہ پیپلز پارٹی تھی. سندھ حکومت جو ہے وہ اب اس کا پولیس پہ اتنا اختیار نہیں تھا. اب جو وفاقی تحقیقاتی ادارے تھے انہوں نے بھی اس میں سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کی مدد نہیں کی, نہ ہی اس کو فالو اپ کیا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ان کو ہم جتنا ایویڈنس دے سکتے تھے ہم نے دیا, اور اس میں ہمارے جو کچھ ساتھی تھے, صحافتی تنظیمیں تھیں, انہوں نے فالو اپ بھی کیا. لیکن جو اس میں مین ایکیوز تھے جنرل ظہیر الاسلام, ان کو جب بھی بلایا گیا انکوائری کمیشن کی طرف سے تو وہ نہیں آئے. وزارت دفاع کا کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے وہ چلا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ رپورٹ جو ہے وہ ایکچولی اس لیے بھی نہیں بنی کہ اس میں جو مین ایکیوز تھا اس کو جب بھی بلایا گیا تو وہ پیش نہیں ہوا اس کے سامنے, اور حکومت نے بھی اس کو فالو نہیں کیا. پھر حکومت جو ہے اس نے مینج کیا کہ جو میرے ادارے کی انتظامیہ ہے اس سے معافی منگوائی جائے, اور اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے پیمرا میں ایک ریفرنس دائر کر دیا غداری کا, اور پھر انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بھی کہا کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ واقعی جیو غداری کی موت کا مرتکب ہوا ہے. بعد میں وہ ثابت تو نہیں کر سکے, تو پیمرا نے جناب ایک جرمانہ ٹھوک دیا جیو کو. جیو نے وہ جرمانہ ادا کر دیا, جیو نے معافی مانگ لی اور وہ کیس ختم ہو گیا. اس وقت میں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جیو معافی مانگ رہا ہے, میں معافی نہیں مانگ رہا, اور میں اپنے موقف پہ قائم ہوں, اور میں آج تک اپنے اس موقف پہ قائم ہوں, اور اس بات کا میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں. تو میرے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی, کچھ لوگ بیچ میں پڑے. میں نے کہا نہیں, جو بھی قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں, اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو جا کے کمیشن کو بتائے کہ وہ بے گناہ ہے. میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی اس پہ اپنی اتھارٹی دکھاتے اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس پہ قائم رہتے, تو شاید سپریم کورٹ جو ججز ہیں وہ بھی کوئی انصاف کا مظاہرہ کرتے. لیکن کیونکہ حکومت جو ہے وہی اس پر زیادہ مجھے ڈٹرمنٹ نظر نہیں آئی, تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر میرے پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آ جاتی تو شاید پھر بعد میں بہت سے جو ساتھی ہیں ان پر حملے ہوئے, شاید وہ حملے نہ ہوتے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.